بہت کم پاکستانیوں کو معلوم ہے کہ پاکستان کے پہلے فوجی ڈکٹیٹر جنرل ایوب خان صرف ایک دن کے لیے ملک کے وزیر اعظم بھی بنے تھے۔ معروف محقق اور دانشور ڈاکٹر صفدر محمود نے اپنی نئی کتاب سچ تو یہ ہے میں لکھا ہے کہ ایک دفعہ واشنگٹن میں امریکی حکومت کی پرانی دستاویزات میں کچھ واقعات پڑھ کر وہ دنگ رہ گئے۔ لکھتے ہیں کہ خواجہ ناظم الدین کی وزارت عظمیٰ کے دوران پاکستان میں گندم کی قلت پیدا ہو گئی۔ اس قلت کو دور کرنے کے لیے امریکہ سے گندم امپورٹ کی گئی اور گندم کی ہنگامی بنیادوں پر تقسیم کے لیے فوج کی مدد لی گئی۔ حیرت کا مقام یہ تھا کہ ایک اجلاس میں فوج کے سربراہ جنرل ایوب خان نے وزارت تجارت کو خوب جارا، جن کے ذمہ گندم کی امپورٹ تھی۔ سابق وزیر اعظم چودھری محمد علی نے ایک انٹرویو میں ڈاکٹر صفدر محمود کو بتایا کہ جب 1954 میں گورنر جنرل غلام محمد نے دستور ساز اسمبلی ڈسمس کی تو محمد علی بوگرا کو فوجی گاڑی میں گورنر جنرل ہاؤس لایا گیا اور گورنر جنرل نے اصرار کیا کہ بوگرا صاحب بطور وزیر اعظم کام کرتے رہیں۔ بوگرا انکار کر رہے تھے۔ اس دوران چودھری محمد علی کسی کام سے اٹھ کر دوسرے کمرے میں گئے تو انہوں نے دیکھا کہ پردے کے پیچھے جنرل ایوب خان رائفل سمیت موجود تھے۔ اگلے دن بوگرا نے نئے وزیر اعظم کے طور پر حلف اٹھایا تو فوج کے سربراہ جنرل ایوب خان ان کی کابینہ میں وزیر دفاع کے طور پر موجود تھے۔ پاکستان میں امریکی سفارتخانہ اپنی رپورٹوں میں بہت پہلے یہ دعوے کر رہا تھا کہ ایوب خان پاکستان کا مرد آہن ہے۔ اسی زمانے میں سردار عبدالرب نشتر نے اپنی سوانح عمری میری کہانی میری زبانی میں لکھا کہ جنرل ایوب خان اپنی نجی محفلوں میں حکومت اور سیاستدانوں پر بہت تنقید کرتا ہے اور انہیں نااہل قرار دیتا ہے۔ لگتا ہے وہ اقتدار پر قبضہ کرنا چاہتا ہے۔ اگر اس نے اقتدار پر قبضہ کر لیا تو مشرقی پاکستان ہم سے علیحدہ ہو جائے گا۔ 1958 میں گورنر جنرل اسکندر مرزا نے ایوب خان کے ذریعے مارشل لا لگایا اور چند دن بعد ایوب خان نے اسکندر مرزا سے زبردستی استعفیٰ لے کر خود اقتدار پر قبضہ کر لیا۔ یہی وہ چند دن تھے جن میں اسکندر مرزا نے ایوب خان کو وزیر اعظم بنانے کا نوٹیفیکیشن جاری کیا، لیکن ایوب خان نے اگلے ہی دن اپنے باس کو ہٹایا اور خود باس بن گیا۔ 1962 میں ایوب خان نے پاکستان پر ایک صدارتی آئین مسلط کیا جس نے مشرقی پاکستان میں بے چینی پیدا کی اور 1971 میں وہ سانحہ ہو گیا جس کی پیشن گوئی قائد اعظم کے ساتھی سردار عبدالرب نشتر نے پہلے مارشل لا سے پہلے کر دی تھی۔ ڈاکٹر صفدر محمود کی اس کتاب میں کہا گیا ہے کہ بانی پاکستان قائد اعظم سیاست میں فوج کی مداخلت کے خلاف تھے۔ قائد اعظم نے بطور گورنر جنرل ایک دفعہ ایوب خان کی فائل پر لکھا کہ میں اس آرمی افسر کو جانتا ہوں، یہ فوجی معاملات سے زیادہ سیاست میں دلچسپی لیتا ہے۔ قائد اعظم کی وفات کے بعد اس افسر کو فوج کا سربراہ بنا دیا گیا۔ سیاسی حکومت نے اپنی کمزوریوں اور نااہلی کے نتیجے میں فوج کو خود سول معاملات میں ملوث کیا اور پھر ایوب خان کو ایکسٹینشن بھی دی اور آخر کار ایوب خان ان سب کا باس بن گیا۔ ڈاکٹر صفدر محمود نے اپنی اس کتاب میں بار بار لکھا ہے کہ فوج کی سیاست میں مداخلت کی وجہ جمہوریت داروں کی کمزوری اور سیاستدانوں کا باہمی نفاق ہے۔ آپ آج کی صورتحال دیکھ لیں۔ جنرل ایوب خان کے پوتے اور سردار عبدالرب نشتر کی پوتی کا لیڈر عمران خان ہے، لیکن عمران خان جب سے حکومت میں آئے ہیں وہ اپوزیشن میڈیا اور عدلیہ سے برسر پیکار ہے۔ اپوزیشن کا حال دیکھ لیں۔ کچھ عرصہ قبل 11 اپوزیشن جماعتوں نے پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے نام سے ایک اتحاد بنایا، لیکن اس اتحاد میں نفاق سب کے سامنے ہے۔ 19 اکتوبر کو کراچی میں آئی جی سندھ کے مبینہ اغوا کے واقعے کی تحقیقات کے لیے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کے حکم پر ایک کورٹ آف انکوائری بنایا گیا۔ اس کورٹ آف انکوائری نے رینجرز اور آئی ایس آئی کے کچھ افسران کو ٹرانسفر کر دیا ہے اور ان کے خلاف مزید محکمانہ کارروائی کی سفارش کی ہے۔ پیپلز پارٹی کے چیئرپرسن بلاول بھٹو زرداری نے اس اقدام کا خیر مقدم کیا ہے، جبکہ مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف نے اسے مسترد کر دیا ہے کیونکہ ان افسران کے نام ظاہر نہیں کیے گئے جن کے خلاف کارروائی کی گئی۔ بلاول بھٹو زرداری اور نواز شریف کے موقف میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ پی ڈی ایم کی ایک اور جماعت بلوچستان نیشنل پارٹی کے سربراہ اختر مینگل نے بھی نواز شریف کی طرح کورٹ آف انکوائری کی رپورٹ کے لیے مسترد کا لفظ استعمال کیا ہے۔ باخبر ذرائع کے مطابق
محمود خان اچکزئی، ڈاکٹر مالک، علامہ ساجد میر، اویس نورانی اور منظور پشتین بھی نواز شریف کے موقف کے حامی ہیں۔ مولانا فضل الرحمان بھی نواز شریف کے موقف کو درست سمجھتے ہیں، لیکن وہ اس معاملے پر سکوت حکیمانہ یعنی مصلحت کے تحت خاموشی کے قائل ہیں تاکہ پی ڈی ایم میں اختلافات نہ بڑھیں۔ پیپلز پارٹی کے کچھ اہم رہنما اپنی پارٹی کی پالیسی کو کنفیوز قرار دیتے ہیں۔ ان کا خیال ہے کہ کچھ عرصہ قبل تک مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی دونوں کسی کے نشانے پر تھیں، دونوں کی قیادت پر نئے مقدمات بن رہے تھے، لیکن جب نواز شریف نے کچھ شخصیات کے نام لینا شروع کیے تو پیپلز پارٹی کی لاٹری نکل آئی۔ پیپلز پارٹی کے بیک ڈور رابطوں میں تیزی آ گئی۔ اب پیپلز پارٹی ان رابطوں سے کوئی فائدہ اٹھاتی ہے تو اس کا کریڈٹ نواز شریف کو ملے گا۔ اس میں پیپلز پارٹی کا کوئی کمال نہیں ہوگا۔ اپوزیشن اتحاد کو کمزور کر کے پیپلز پارٹی کو وقتی طور پر تو فائدہ ملے گا، لیکن لانگ ٹرم میں نقصان ہوگا۔ دوسری طرف حکومت کا حال دیکھ لیں۔ پاکستان کے سب سے بڑے صوبے میں تحریک انصاف کی حکومت ہے۔ پنجاب اسمبلی نے قرارداد منظور کی کہ گندم کی امدادی قیمت 2000 روپے فی من ہونی چاہیے، لیکن وفاقی حکومت نے فیصلہ کیا کہ یہ قیمت 1650 روپے فی من ہوگی۔ تحریک انصاف اور مسلم لیگ کاف کے اختلافات اب کوئی راز نہیں رہے۔ اسی پنجاب میں راوی ریور فرنٹ پروجیکٹ کے تحت ایک نیا شہر بسایا جا رہا ہے۔ حکومت کی اتحادی جماعت مسلم لیگ فنکشنل کے صوبائی جنرل سیکرٹری مصطفیٰ رشید نے 26 نومبر کو اس منصوبے کے خلاف پنجاب اسمبلی کے باہر مظاہرے کا اعلان کر دیا ہے، یعنی حکومت کے خلاف حکومت مظاہرہ کرے گی۔ حکومت کو حکومت کے اتحادیوں کی پرواہ نہیں، اپوزیشن کو اپوزیشن کے اتحادیوں کی پرواہ نہیں، لیکن اچھی بات یہ ہے کہ فوج سیاست میں مداخلت سے دور رہنا چاہتی ہے۔ بہتر ہوگا کہ کراچی واقعے میں ملوث افسران کے نام اور کورٹ آف انکوائری کی رپورٹ کو منظر عام پر لایا جائے۔ سیاستدانوں کے نام سامنے آ سکتے ہیں تو قانون توڑنے والے افسران کے کیوں نہیں؟ عوام کے شدید دباؤ پر یہ افسران قانون توڑ سکتے ہیں، تو عوام کے شدید دباؤ پر ایک رپورٹ کو منظر عام پر بھی لایا جائے۔